جب تم پریشانی اور ناامیدی محسوس کرو تو سورہ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا رہا، نہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نہ ہی انہیں کوئی خواب میں الہام ہوا، رسول اللہ بہت پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے، اس رات کے بعد روشن صبح ہے۔ فرمایا، اے محمد، نہ تو تمہارا رب تم سے ناراض ہے اور نہ تمہیں بھول گیا ہے، بھلا اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی؟ تو بس جب بھی تم ڈپریس ہو تو سورہ ضحیٰ پڑھا کرو۔ اللہ کے یہاں مقام تو صرف دل کی کیفیت کا ہے، اس مقام کے لیے دل صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اور بلک اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی ہی تو وفا ہوتی ہے جو پھر سے تھام لیتی ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ ہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، بے حسی کہنے یا ناقدری، مگر انسان اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت دیتا ہے تو کوئی محبت دے دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا لگا دیتا ہے۔ محبت کو صرف لڑکا اور لڑکی تک محدود کرنے والوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ محبت کا جذبہ تو بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ یہ ہماری سوچ کے خاتے میں آ ہی نہیں سکتا۔ محبت کو محبت سے سوچیں۔ اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہو تو ہم لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو بہت آسانی سے پازیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں۔ زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن شاید ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وقت چلتا رہا، زندگی کٹتی رہی، دوست بڑھتے رہے، دوستی گھٹتی رہی۔ ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی مقصد کے حاصل کے لیے سجدے میں سر رکھ کر 101 مرتبہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو پڑھیں۔ اس کے معنی اپنے ذہن میں رکھ کر پھر انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی اور آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات کوششوں اور دعاؤں میں لگا ہو۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ جب فیصلے آسمان سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد توڑ دیتی ہے، اور پھر اللہ ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے۔ تم اللہ سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے، اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی لکھے گا۔ اللہ سے ہی امید اور بھروسہ رکھو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور پھر مانگو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی تو دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے دور ہو جائے۔